علیہ وسلم کو سنت کو بچانا ہے، کس طرح اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بچانا ہے، کس طرح اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، یہی ہمیں کربلا کی سرزمین سے ملتا ہے، یہی ہمیں کربلا کی سرزمین میں سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کو قربان کر دیے، اپنے پورے گھر والے کو شہادت کی راہ میں بھیج دیے، لیکن آپ کو پتا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنگ کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن اپنے جنگ کو نہیں روکتے ہیں، اپنے جنگ کو نہیں روکتے ہیں۔ لیکن اس کی روکنے کی وجہ کیا ہے؟ جنگ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں حاضر ہیں، اس وقت جو ہے جنگ لڑتے لڑتے اذان کی آواز آ جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت یزیدیوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب کا فرض کیا ہوا جو ہمارے اوپر نماز ہے میں اس نماز کو پہلے ادا کر لوں۔ جانتے ہیں نماز کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، یعنی جو ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں اگر بات پتا چل رہی ہے تو یہی ہے کہ کربلا کے سرزمین پر بھی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کو قربان کر دیے، جہاں پہ وہ تھمے، جہاں پہ رکے، وہ کوئی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو بچانے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے اپنے لڑائی کو بھی چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ دوستوں میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کریں، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ ہمیں کر کے بتا دیے۔ یہ میسج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کربلا میں چھوڑے ہیں، لیکن ہم نے کیا اسے پکڑا ہے؟ کیا ہم نے اسے لیا ہے؟ تو آپ اپنے اندر جھانکیے، آپ اپنے اندر دیکھیے، نہ ہمیں معاشرے میں بات کرنے کی ڈھنگ ہے، نہ ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، نہ ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، نہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ڈھنگ معلوم ہوتا ہے، نہ ہمیں جو ہے اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ڈھنگ معلوم ہوتا ہے، نہ ہمیں اپنے بیوی کے ساتھ اس کا حقوق لینے کا جو ہے ہمیں ڈھنگ معلوم ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کب معلوم چلے گا؟ آپ کو اس وقت معلوم چلے گا جب اپنے آقا کی سنت کو پکڑے کرے، اپنے بیوی سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، حتیٰ کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اگر یہ اس کے اندر کوالٹی موجود ہے، اگر یہ اس کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، تب جا کر کے وہ انسان پوری دنیا میں کمال والا بن جائے گا، تب جا کر کے وہ پوری دنیا میں وہ انسان کامل مومن بن جائے گا، اور اسی طرح آپ پوری دنیا میں سپر پاور بن جائیں گے۔ اور جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حقاً علینا نصر المؤمنین، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے گا، وہ مومنوں کا مدد فرمائے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں میرے عزیزوں، ہمارے اندر جو ہے سنت رسول کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سنت کو پکڑیں گے تب آپ جو ہے آپ امام حسین سے بھی محبت کریں گے، کیونکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو امام حسین کو چاہے گا وہ مجھ کو چاہے گا، جو امام حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث پاک میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ پکڑے رہیں گے اپنے آقا کی حدیث پاک کو تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا
دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرماتے ہیں عن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان میں ہمارے آقا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس میری بات اگر سب سے زیادہ ہوئے، اگر میری بات اگر کسی صحابہ کرام کے پاس زیادہ ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، ان کے پاس میری حدیث پاک سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو کلمہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمہ ہے، دو ورڈ ہے جو اللہ رب العزت اسے بہت پسند فرماتا ہے، اسے بہت پسند فرماتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ اور جو دو چیز جو ہے، دو ورڈ جو ہے وہ زبان پر بڑی ہلکے ہے، زبان پہ بڑا سافٹ ہے، زبان پہ بڑا نرم ہے، اور وہ جو دو چیز ہے وہ زبان پہ نرم تو ہے لیکن کل بروز قیامت جب اسے ترازو میں رکھا جائے گا، جب اسے میزان میں رکھا جائے گا تو وہ دو جو چیز ہوں گے وہ جو ہے اس کے گناہ سے زیادہ بھاری ہو جائیں گے، وہ دو جو چیز ہے وہ اس کے تمام چیزوں سے بھاری ہو جائیں گے۔ اور وہ جو دو کلمہ ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ہے بخاری شریف کی سب سے آخر حدیث پاک ہے، وہ جو اس میں بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو انسان کوئی اس دو ورڈ کا جو تذکرہ کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اس کے تمام گناہوں کے اوپر یہ دو کلمے اس کے اوپر بھاری اس کے اوپر بھاری ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی بیٹیوں کے ساتھ اس نے جو ہے بے ادبی کی، اس نے جو ہے بے حرمتی کی اور ان کے دوپٹے کو چھین لیا۔ کنیز فاطمہ کی سچی دیوانی، آپ جو ہے اس بات کو ملاحظہ فرمائیں اور آپ جو ہے خواتین اسلام سے گزارش ہے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹس کر لیں، اس لیے کہ میرے دوستوں میرے عزیزوں جب جو ہے ظالموں نے خیمے کا رخ کیا اس وقت جب دوپٹے چھین لیے گئے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اے خواتین اسلام ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کا دوپٹہ چھین لیا ہے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی بہن فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوپٹے کے طور پہ جو ہے ہمیں بال عطا کیا ہے، اپنے بالوں کو سامنے کر لو اور ظالموں کے سامنے اپنے رخ کو سبحان اللہ، چہرے کو مت دکھاؤ۔ یہ میسج ہمیں کربلا کی سرزمین پر ملتا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ میسج پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج اگر جو ہے ہم تمامی لوگ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم تمامی لوگ سب سے زیادہ بے حیائی بن جاتے ہیں، اپنے سروں میں نہ دوپٹہ رکھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو امام حسین کے ذکر میں مشغول کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل خلاف امام حسین ہے، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کربلا کے میدان میں خلاف ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں میرے دوستوں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بارش نازل فرما دیا، اور جو ہے کل کربلا کی سرزمین کو یاد کیجئے، وہاں پہ لوگ کیسے جو ہے پیاسے تڑپ رہے تھے، وہاں کیسے پیاس کی حالت میں تھے، لیکن اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے آپ لوگوں پر ایسی رحمتیں نازل ہوئی، آپ جو ہے ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر جو ہے بارش کا نزول فرما کر کے یہ آپ کو بتا دیا اے ڈبری کے نوجوانوں تم جو مجلس میں بیٹھے ہو کوئی عام مجلس نہیں ہے، تم جو مجلس میں بیٹھے ہو یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے بلکہ وہ مجلس ہے جو اگر تمہاری وجہ سے اگر حضرت امام حسین راضی ہو جائے، اگر تمہاری وجہ سے اگر حضرت امام حسین خوش ہو جائے تو میرے محبوب بھی خوش ہو جائے گا، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر میرا محبوب راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہوں۔
सुभान अल्लाह। मेरा महबूब राजी हो गया तो मैं भी राजी हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे अजीजों, मैं अपनी आवाज को यहीं पे इख्तिताम करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी बात आप अपने जहन में जरूर रखें, अगली बार जब भी ये महफिल सजाई जाएगी इंशाअल्लाह उस वक्त भी जो है आप बड़े बड़े उलमाए कराम के सामने आप पाएंगे, बड़े बड़े उलमाए कराम आपके सामने हाजिर होंगे और फिर जो है आपके लिए जो है वो हमेशा नसीहत करेंगे और आपको जो है सीधे रास्ते पर चलाएंगे, आपको इख्तियार सिरातल मुस्तकीम का सच्चा और पक्का रास्ता वो दिखाएंगे। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश